اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل پرسکون، دل میں بے چینی نہیں، دل میں بے قراری نہیں۔ کوئی شخص چوتھے امام العابدین علیہ السلام حاضر ہوا، غور فرمائیے، مولا میں دیکھتا ہوں کہ کربلا کا اتنا بڑا صالحہ آپ کے خاندان میں گزر گیا، آپ کربلا کے تمام صالحات و واقعات کے عینی گواہ ہیں، جن پہ صالحہ گزرا ان پہ تو گزرا، کسی ایکسیڈنٹ کو، کسی خطرناک واقعے کو آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ آپ بھی سنتے، کوئی بھی تعلق نہیں، آپ آفس جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد کئی دن آپ بے سکونی میں گزرے، آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسا اندوہناک منظر تھا، آپ کے دماغ کے ساتھ وہ منظر چپک کر رہ گیا۔ وہ سید سجاد جس پر پورا کربلا کا واقعہ گزرا، جس نے کوفے کے حالات دیکھے، جس نے شام کا بازار دیکھا، کہ مولا اتنے مسائل آپ پہ آئے، اتنی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ مکمل سکون، مکمل اطمینان نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سختی میں، تنگی میں، مصیبت میں، مشکلات میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے باوجود چہرے پہ جو اطمینان کی سی لہر نظر آتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں مشکل کوئی نہیں، لیکن ٹینشن، پریشانی، مسائل نہ ہونے کے باوجود دنیا بھر کے مسائل میں گرے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا کہ دیکھو 4 اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں زندگی گزارتا ہوں، اگر کوئی بھی میرا چاہنے والا ان 4 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو جو سکون میری زندگی میں ہے وہی سکون اس کی زندگی میں بھی آئے۔ 4 اصول کا کس مدد دعا اور پوچھا مولا وہ 4 اصول کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا اصول یہ ہے علمت ان عملی لا يعمل غیری فاجتہدت۔ دوسرا اصول علمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت۔ تیسرا اصول علمت ان رزقی لا یأکل غیری فاطمأننت۔ چوتھا اصول علمت ان آخر امری الموت فاستعجلت۔ فرمایا کہ سب سے پہلا میرا اصول یہ ہے علمت ان عملی لا يعمل غیری، میں جانتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو فرائض میرے ذمہ رکھے ہیں میرے سوا کوئی ان کو ادا نہیں کر سکتا، میرا عمل، میری ڈیوٹی میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک لیکچرر ہے، بیٹے کو بھیج دے کہ کل میری جگہ آپ جا کے پڑھائے، ایک ڈاکٹر ہے، بچے کو بھیج دے، جاہل بچہ ہے، کہ تم جا کے مریض کو دیکھو، نہیں ہوتا۔ باپ بہت تھکا ہوا ہے، بیٹا کہ ابا بہت تھکے ہوئے، آپ کی جگہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، جو میری ڈیوٹی ہے، جو میری ذمہ داری ہے، وہ میں جانتا ہوں 100% اس ذمہ داری کو میں ادا کرتا ہوں، مکمل طور پہ ادا کرتا ہوں۔ میری زندگی کا ایک اصول ہے۔ اور ہمارا دوسرا اصول یہ ہے علمت ان رزقی لا یأکل غیری فاطمأننت۔ میں جانتا ہوں پروردگار عالم نے میرے حصے میں جو رزق لکھا ہے وہ کسی غیر کے حصے میں نہیں آ سکتا، کسی اور کے حصے میں میرے حصے کا رزق نہیں آ سکتا۔ فاطمأننت، میں اطمینان سے بیٹھا رہتا ہوں، میں پھر حرام کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں فراڈ نہیں کرتا، نعوذ باللہ، میں وہ نہیں کرتا جو لوگ کرتے ہیں، نو، اس لیے میں جانتا ہوں پروردگار نے میرے حصے میں جو رزق رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہا ہے، مجھے اس کی رزاقیت پر اعتقاد ایمان۔ میں اطمینان سے بیٹھا رہتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں۔ ہمارا تیسرا اصول، فرمایا تیسرا اصول یہ ہے علمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت۔
تیسرا اصول یہ ہے میں جانتا ہوں کہ پروردگار عالم میری زندگی کے ایک ایک لمحے سے مطلع ہے، ایک ایک لمحے سے وہ آگاہ ہے، ایک ایک ساتھ سے وہ آگاہ ہے۔ فاستحییت، اس لیے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم و بذات صدور ہے، اس کے دائرے کار سے، دائرے حکومت سے میں باہر نکل نہیں سکتا۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَةٍ، پروردگار تیری حکومت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ فاستحییت، اس لیے مجھے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولا چوتھا اس کو فرمایا کہ علمت ان آخر امری الموت فاستعذرت، میں جانتا ہوں کہ جتنی بھی زندگی میں طویل ہو جائے، جتنی بھی لمبی زندگی مجھے مل جائے، ان آخر امری الموت، آخر میں مجھے موت آ کر ہی رہے گی۔ 2500 سال جناب روح کی زندگی، 2500 سال، 2500 مانا یہ 2500 سال کی زندگی بہت لمبی زندگی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب نوح کے اوپر ملک الموت نازل ہوا، کہا کہ یا نبی اللہ، پروردگار عالم نے قبض روح کے لیے بھیجا ہے۔ تو جناب نوح دھوپ میں بیٹھے، برابر کوئی گھر نہیں بنایا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ گھر کیوں نہیں بنا؟ فرماتے تھے بھائی مسافر ہے، مسافر ہو میں عارضی طور پر یہاں پہ آیا ہے، اب عارضی سفر میں کیا گھر بنا ہے؟ کبھی کسی مسافر کو پل پہ گھر بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ تو پل ہے، گزر کے جانا ہے، کبھی گھر نہیں بنا، ایک چھپرا سا ڈال رکھا تھا، اس کے باہر کھڑے تھے، ملک الموت پہنچ گئے، کہا یا نبی اللہ تیار ہو جائیے، پروردگار عالم نے قبض روح کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ملک الموت اتنی اجازت دے دے پروردگار عالم سے کہ میں دھوپ میں ہوں، سائے میں چلا جاؤں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ملک الموت اتنی اجازت دے کہ میرا نبی دھوپ سے نکل کے چھاؤں میں آ جائے، چند قدم کے فاصلے میں چھاؤں چپ رہا ہے۔ وہاں پر آئے تو ملک الموت نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آپ کا شمار دنیا کے ان افراد میں ہوتا ہے جن کی زندگی بہت طویل رہی ہے، 2500، یہ زندگی کیسی لگی آپ کو؟ کہا کہ اے ملک الموت کیا پوچھتے ہو زندگی کے بارے میں؟ مجھے یوں لگا جیسے میں دھوپ میں کھڑا تھا، چھاؤں میں آ گیا، مجھے محسوس ہو گیا جیسے میں وہاں کھڑا تھا، یہاں آ گیا۔ بس ایک لمحے کی زندگی لگی 2500 سال، 2500 سال کی زندگی اگر دھوپ میں آدمی کھڑا اور چھاؤں میں آ جائے اتنی لگے تو 60-70 سال کی زندگی تو کسی شمار میں نہ آئے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جتنی بھی زندگی مل جائے، ان آخر امری الموت، میرا خاتمہ موت کے ذریعے سے ہو، آخر امر موت آ کر ہی رہے گی۔ فاستعددت، اس لیے میں نے موت کی پوری تیاری کر لی، مکمل تیاری کر رکھی ہے موت کی۔ مولا کائنات کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدق امه لا اوقعت على الموت ام وقع الموت عليه لا ابالي۔ فرمایا کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنی انسیت رکھتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جتنا دودھ پیتا بچہ ماں کی آغوش سے محبت کرتا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موت میں جا پڑوں یا موت میرے اوپر آ پڑے، مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ بچہ امتحان سے وہی بھاگتا ہے جس کی تیاری مکمل ہوئی۔ 8 سال 10 سال پہلے ہمارے بچے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کراچی کے حالات خراب ہو، ہڑتال ہو، کیوں ہوئی؟ تاکہ پیپر نہ دینا پڑے۔ جس کی تیاری مکمل ہے وہ سمجھتا ہے، وہ کہتا پیپر ہو تاکہ میری صلاحیت کھل کے سامنے آ جائے، سب کو پتہ چل جائے یہ قابل ہے۔ ہم موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ وہ تو آ کر ہی رہے گی، یہ بھی یقین ہے، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ میں بھاگتا ہوں، کس لیے بھاگتا ہوں؟ اس لیے کہ میری تیاری مکمل ہے۔ ایسا نہیں کرنا، مسافر سے بچے تمام
جن کی تیاری موت کے لیے مکمل تھی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ احلا من العسل، موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ خدا کی قسم، کربلا والوں کو موت نہیں مار سکی، کربلا والوں نے موت کو مارا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کو مارا ہے، یہ موت سے نہیں مانگے، موت ہی سے مانگی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا کے سارے چاہنے والے اقوام و انصار دنیا سے رخصت ہوئے، آخری مرتبہ مولا رخصت ہونے کے لیے آئے۔ ہمارے لیے سننے میں ایک جملہ ہے کہ مولا رخصت ہونے کو آئے، لیکن جن پر مولا کی یہ رخصتی گزر گئی، جن پر یہ رخصتی بیتی ہے، ذرا ان کی چشم سے، ان کی نگاہ سے دیکھیے۔ اس عالم تنہائی میں جب بیویوں کو سہارے کی ضرورت ہے، جب بچوں کو سہارے کی ضرورت ہے، آخری سہارا بھی حسین ابن علی بھی رخصت ہونے کو آئے ہیں، اور تاریخ بیان کرتے ہیں کہ آخری مرتبہ سلام کیا، السلام علیک یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ و یا فضہ علیکن من السلام۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا سواری پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، تاریخوں نے لکھا کہ وہ منظر حبیب بن رسول روایت کرتا ہے کہ کبھی نہیں بول سکتا جب حسین وقت آخر خیمے سے ودا ہو کے نکلے، رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، بچیاں لپٹ رہی تھی، بہنیں لپٹ رہی تھی، نہ جانے حسین خیمے سے کیسے نکلے، کیسے برآمد ہوئے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب مولا ذوالجلال کے قریب آئے، سوار ہونے سے پہلے ایک مرتبہ دھائی جانب دیکھا، ایک مرتبہ بھائی جانب دیکھا، دھائی جانب دیکھا، عباس یاد آئے، اس لیے کہ جب بھی سواری کو مولا تشریف لاتے عباس آگے بڑھ کے رکاب تھام لیتے تھے۔ آج عباس علمدار موجود نہیں، آج علی اکبر و محمد موجود نہیں، مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے تھے۔ اب ہمیشہ سنتے رہتے ہیں وقت وداع، اور وداع کے جو مصائب ہیں بہت سارے علماء، بہت سارے ذاکرین بیان بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دردناک واقعہ، تاریخ کا عجیب دردناک منظر ہے مولا امام حسین کے وداع کا۔ تاریخوں نے لکھا کہ جب چند قدم چلے تھے، ایک مرتبہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، مولا امام حسین نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کہ اے اسب باوفا، بس یہ آخری زحمت ہے، اب میں تمہارے اوپر سوار ہو کے تو جا رہا ہوں، واپس ہی میں تو اکیلا آئے گا، میں تیرے اوپر سوار ہو کے نہ ہوں، یہ آخری زحمت ہے، اب تو چلو۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے پھر سے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ تاریخ بیان کرتے ایک مرتبہ مولا نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اسب باوفا، کیا عباس کے مرنے کے بعد تجھے بھی میں غریب لگنے لگا ہوں؟ کیا اکبر کے جانے کے بعد تجھے بھی مخلوق دکھتا ہوں؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ زبان بے زبانی سے مولا اشارہ کیا اپنے سمو کی طرف۔ عجیب منظر ہے کہ چھوٹی سی بچی ذوالجلال کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی کہ بابا کے گھوڑے، بابا کی سواری، ارے بابا کو لے کے نہ جانا، صبح سے جو بھی مقتل گیا وہ واپس نہیں آیا، بابا تو ہمارا آخری سہارا ہے، خبردار بابا کو لے کے نہ جانا۔ تاریخ بیان کرتی ہے مولا ایک مرتبہ اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا اے سکینہ، اے سکینہ، بابا کی دانا کی امت اسی طرح سے بچ سکتی ہے، دانا کا جی یوں ہی بچ سکتا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کس طریقے سے ساتھ سکینہ سے دوبارہ رخصت ہوئے، نہیں معلوم کہ کیسے رخصت ہوئے۔ وہ چھوٹی سی بچی سے جس کا نام ہی سکینہ ہے، جسے بابا کے سینے کے سوا کبھی نیند نہ آتی ہے، نہیں معلوم اسے دنیاوی رخصت کیسے ہوئے، رخصت ہو کے میدان کربلا میں آئے۔ تاریخ بیان کرتی ہے ایک مرتبہ وہ حیدری حملہ کیا اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، اے بھوج اشقیا، آؤ دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو حسین کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو اس بھائی کی جنگ دیکھو، عباس کے مرنے کے بعد جس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، آؤ دیکھو علی اکبر کے بابا کی جنگ دیکھو جس کے جانے کے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میں ملک کو بے سر کی طرف پلٹایا، بے سر کو میرے ملک کی جانب پلٹایا، چاروں طرف سے حسین پہ حملہ ہوا۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب حملہ ہوا چاروں طرف سے نڈال ہو گئے۔ ایک مرتبہ ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈالی اور آہستہ سے کہنے لگے ذوالجلال مجھے وہاں
پروردگار ہمارے اسماعیل سے بعد کو میرے دار تقبل و قبول فرما پروردگار شایان علی ابن ابی طالب نے مجال دیں گے آبادوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان آزاداری دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما مقامات مقدسہ مراکز دینی حوزات علم علماء و مؤمنین سب کی حفاظت فرما پروردگار میں جہاں کہیں بھی مومن مومنات کسی کے حوالے سے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جہاں کہیں بھی مومن مومنات مریض و مریض ہیں پروردگار سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار جس مرحوم کے سارے ثواب کی جزا منت میں پروردگار کے درجات کو بلند فرما ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما جوان سید الشہداء میں انہیں جگہ عنایت فرما پروردگار کے اہلیہ ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو ان کے دوستوں کو پروردگار صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما ایک رسول اللہ اور تین مرتبہ سے اخلاص کی دعا فرماتا سید حالی رضا جعفری نے سید جنرال حسین جعفری اپنے مرحومین اور شہداء ملت جعفری کے ساتھ شامل فرماتا رحمہ اللہ تعالی فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد اصغر کو دفن کر کے جو فارغ ہوئے امام خیمے میں آئے آخری رخصت کو تشنگاں آنکھوں سے اشک اور لبوں پر تھا یہ کلام زینب تمہیں سلام ارے ہم مرنے جا رہے ہیں بہن روکنا نہیں زینب تمہارے بھائی پہ تنگ ہو گئی زمین لشکر کا میرے ہو چکا صحرا میں قتل عام زینب تمہیں سلام رخصت کرو غریب کو چادر کے سائے میں معلوم ہے کہ مل نہ سکے گا کفن ہمیں رونے گی میری لاش کو گھوڑوں سے فوج شام زینب تمہیں سلام ارے والی سکینہ روئے تو بہلائیو بہن ہم جلد لوٹ آئیں گے سمجھائیو بہن کرنا ہمارے دفن و کفن کا بھی انتظام زینب تمہیں سلام اپنے ذوالجناح سے بولے کہ راہوار ارے شبیر تیری پشت پہ ہوگا ناب سوار پہنچا دے قتل گاہ تک زحمت ہوئی تمام زینب تمہیں سلام جب اس کے بعد
بعد بھی نہ چلا اسب باوفا بولے حسین تو بھی ہوا ہم سے کیا خفا ارے لے چل ہمیں کہ دور نہیں آخری مقام زینب تمہیں سلام زینب تمہیں سلام زینب تمہیں سلام آئے آنسو بہا کے اسب وفادار نے کہا مولا کا حکم ڈال دوں میری مجال کیا ارے آقا میرے قدم تو ہیں اس وقت زیر دام زینب تمہیں لپٹی ہوئی سموں سے ہے دختر جناب کی دختر بھی وہ جو سینے پہ سوتی ہے لاڈلی جس کے نصیب میں ہے لکھی رنج و غم کی شام زینب تمہیں سلام بہلا کے اپنی بیٹی کو القصہ شاہدی مقتل میں پہنچ سجدے میں خم ہو گئی جبیں بولے جا رہا ہوں میں اے رب خاص و عام زینب تمہیں سلام ریحان قتل ہو گئے سجدے میں جب حسین لرزا زمین کو تھا فلک کر رہا تھا بیل ارے حلقے بریدہ کرتا تھا شبیر کا کلام زینب تمہیں سلام زینب تمہیں سلام برائے مغفرت جملہ ارواح مومنین و اموات مسلمین مصلوحات بالخصوص سید ہادی رضا ابن جرار حسین کی مغفرت کے لیے آواز بلند السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ